مشکل ترین گھڑی میں پاکستان کی خاطر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی درد دل رکھنے والوں سے پرزور اپیل۔ یہاں بہت میسو ڈیواسٹیشن ہوئی ہے، بہت تباہی ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس اور فلائی ادارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف پہنچائی جائے، لیکن میرا خیال ہے یہ جو پرابلم ہوا ہے، یہ جو سیلاب ہے، یہ بہت ہی اس کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے۔ اس کو ٹھیک ہونے میں، لوگوں کو ریلیف دینے میں، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بہت سال لگ جائیں گے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانی اپنے جو مخیر حضرات ہیں کہ وہ سامنے آئیں اور اس مشکل حالات میں اپنے ان بھائیوں کی جو کہ بہت ہی مشکل حالات ہوئے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ اور آرم فورسز کے وسائل محدود ہیں۔ آپ لوگ سامنے آئیں، جس طریقے سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل کرنا چاہتے ہیں یا تھرو مٹیریل کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان لوگوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر سکیں۔ ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے اور وہ بہت سال رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں پوری قوم کی مدد۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نادرا بائیکر سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ چیئرمین نادرا کی وزیر داخلہ کو نادرا بائیکر سروس اور دیگر نئی شروع ہونے والی سہولیات سے متعلق بریفنگ۔ راجن پور کے دورے کے دوران مریم نواز نے سیلاب سے متاثرہ فیملی کے 2-3 سال کے ایک معصوم بچے سے پیار بھری باتیں کی۔ مریم نواز نے پیار کرتے ہوئے اس بچے کو سو سویٹ کہتے ہوئے گلے لگا لیا۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر مریم نواز کا راجن پور سیلاب زدہ علاقے کا دورہ۔ راجن پور پہنچتے ہی عوام کی بڑی تعداد نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ میاں نواز شریف کے حکم پر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی مدد کرنے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے آئی ہوں۔ اس مشکل کی گھڑی میں مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ کی بحالی تک کھڑی رہے گی۔ سٹی صدر پیپلز پارٹی راجہ کامران حسین کی سربراہی میں اور شہزاد بٹ شیخ ایوب کی نگرانی میں سیلاب زدگان کی امداد کے لیے راولپنڈی کے فوارہ چوک راجہ بازار میں قائم امدادی کیمپ میں پیپلز پارٹی کے مرد، خواتین، عہدیداران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صدر راجہ کامران حسین، جنرل سیکرٹری راجہ شاہد پپو، سینئر نائب صدر چودھری افتخار، سابق ڈپٹی میئر راولپنڈی راجہ الطاف اظہر شاہ، راجہ عمران شجاع حیدر کے علاوہ خواتین ونگز کی جانب سے جنرل سیکرٹری خواتین ونگ راولپنڈی ڈویژن سمیرہ گل، سٹی صدر ہجرہ یونس، سیکرٹری اطلاعات شازیہ بطول، زبیدہ بی بی، شاہدہ بی بی، سمینہ نیازی نے امدادی کیمپ میں چندہ جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایبٹ آباد میں الخدمت کے نام سے امداد جمع کرنے والے پی ٹی آئی کے 4 نوسرباز گرفتار۔ الخدمت کی جیکٹ پہن کر امداد اکٹھی کر رہے تھے۔ ملزمان کو گرفتار کر کے دفعہ 419/420 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کا سیلاب زدہ علاقوں کا ملک گیر دورہ۔ دوسرے مرحلے میں آج جنوبی پنجاب پہنچ گئے۔ صدر مملکت کو ڈیرہ غازی خان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا جلد تخمینہ لگایا جائے گا تاکہ بحالی کا عمل تیز کیا جا سکے۔ وارننگ نظام کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ صدر مملکت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ارکان قومی صوبائی اسمبلی سے خطاب۔ وزیر اعظم کا 300 یونٹ والوں کے لیے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان۔ سابق نااہل حکومت نے عوام کو معاشی تباہی کے دہانے دھکیلا، عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے رتی برابر کوشش نہیں کی۔ 20,000 ارب روپے کی قرض لیے جو پاکستان کی تاریخ کے قرضوں کا 80% ہے۔ IMF معاہدے کا پاسداری نہیں کی۔ PTI حکومت جاتے جاتے ہمارے لیے معاشی گڑھا کھود گئی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ عوام کے تحفظ کے لیے سیلاب کے دوران بجلی کی ترسیل روک دی تھی۔ سیلاب سے متاثرہ ہونے والے گرڈ سٹیشنز پر بحالی کا کام جاری۔ خیبر پختونخوا میں شدید سیلاب کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے بھی بہا کر لے گیا۔ متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد متاثرہ علاقوں میں بجلی بحال کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عوام کو بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ۔ بیرون ملک سے مہنگا تیل منگوا کر بجلی بنانے کی بجائے شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جائے۔ وزیر اعظم نے فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے قیمتی زر مبادلہ کی بچت کے لیے بڑا اور بنیادی قدم اٹھایا ہے۔ فیصلے سے پاکستان اربوں ڈالر کی بچت کر سکے گا۔